نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا عید میلاد النبی یعنی 12 ربیع الاول کا دن منانا یہ درست ہے یا نہیں، اور اس دن بہت سے لوگ کیک کاٹتے ہیں حضور کے نام پر، کیا ایسا عمل کرنا بھی درست ہے یا نہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے بات ہوگی، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ بہت نفع بخش ہوگی۔ دوستو، چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو کہ رحمت للعالمین ہیں اور سرور دو جہاں ہیں، ہادی عالم ہیں، میرے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر ہو، یا آپ کے اوصاف و محاسن کا ذکر ہو، یا آپ کی عبادات کا ذکر ہو، یا آپ کے معاملات کا ذکر ہو، حتیٰ کہ کوئی ادنا سی چیز جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، یقیناً اس کا ذکر بھی ایک قابل مستحسن اور باعث اجر و ثواب عمل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری یہ دنیا والوں کے لیے ایک عظیم الشان نعمت ہے، اندھیروں میں روشنی ہے، اور اس موقع پر ایک مسلمان کا خوش ہونا ایک فطری امر ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ لیکن اس موقع پر خوشی منانے کا جو جائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ طریقہ جو محسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین نے اس پر عمل کیا ہو، وہ طریقہ اپنانا صرف درست ہے۔ اس کے علاوہ جو مروجہ طریقے آج رائج ہو چکے ہیں ان کی ہرگز اجازت نہیں۔ دیکھیں، جو مروجہ طریقے آج کل رائج ہو چکے ہیں عید میلاد النبی منانے کے یا 12 ربیع الاول کا دن منانے کے، اسلام نے تو ان تمام باتوں کی تعلیم نہیں دی، شریعت نے ان باتوں کی تعلیم نہیں دی، نہ تو ان کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، نہ صحابہ اکرام سے کوئی ثبوت ملتا ہے اس دن 12 ربیع الاول کے دن کو منانے کا، نہ تابعین سے کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ تبع تابعین سے ملتا ہے، نہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے اس پر کوئی بات کی ہے۔ یہ سارے کے سارے طریقے بعد کے لوگوں کے ایجاد کردہ ہیں، اور جو بعد کے لوگ آئے انہوں نے یہ طرح طرح کے طریقے جو ہے وہ ایجاد کیے، یہ سب کے سب بدعات ہیں، ان سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوستوں، یاد رکھیے، یہ بدعت جو ہے، بدعت کہتے ہیں کسی کام کو نیکی سمجھ کر کرنا، یعنی کوئی کام کر رہے ہیں اور ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ہم نیک کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کا التزام کرنا، اور جو لوگ نہیں کر رہے ان کو برا بھلا کہنا یا ان پر نکیر کرنا۔ تو یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں جو تھیں وہ تو نیکیوں میں بھی ہم سے سبقت کرنے والے تھے اور عبادات میں بھی ہم سے سبقت کرنے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے، جان لٹانے والے لوگ تھے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، سچے عاشق تھے، اور بڑی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج آپ اور میں جو محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم صرف زبانی دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ عملی طور پر کر کے دکھایا کرتے تھے۔ لیکن صحابہ اکرام نے یہ طریقہ نہیں اپنایا۔ یہ خرافات جو آج ہو رہی ہیں یہ صحابہ اکرام نے نہیں کی۔ اگر وہ چاہتے تو یہ سب کام کر سکتے تھے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے تھے، اور پھر اس سے بڑھ کر حضور کے مزاج کو پہچانتے تھے۔ صحابہ حضور کے مزاج کو جانتے تھے، اس لیے صحابہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو۔ اور ویسے بھی انسان جس سے محبت کرتا ہے تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کے محبوب کو پریشانی ہو، تکلیف پہنچے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے دل میں جو بات آتی ہے، جو من چاہی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا محبوب خوش ہوگا، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آیا ہمارے محبوب کو وہ بات پسند بھی ہے کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کوئی اس طریقے سے اس موقع پر جو ہے وہ جشن منانے کی، یا جو ہے سجاوٹ کرنے کی، یا
گلیاں سجانے کی اور اس طرح کی دیگر خرافات جو ہیں جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اس کی تعلیم نہیں دی دوستوں۔ آج کیا ہوتا ہے کہ اس دن 12 ربیع الاول کو جو خاص مروجہ طریقہ چلا آ رہا ہے، اس میں خاص کیفیات کے ساتھ جو ہے نا وہ اس موقع پر جو ہے وہ محافل کا انتظام کیا جاتا ہے اور پھر کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں سجاوٹ کی جاتی ہے اور یہ جو ہے لوگوں کو یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ حضور کی پیدائش کا دن ہے، لیکن وہاں بے شمار خرافات ہیں۔ بجلی چوری کی جاتی ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے اور لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور برائی اور بے حیائی کا ماحول جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ کیا اسلام اس بات کا درس دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ نہیں ہیں دوستوں، جن پر آج ہم جل پڑے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوتا ہے کہ بیت اللہ بنایا جاتا ہے اور روضہ اقدس جو ہے اس کی شبیہ بنائی جاتی ہے اور پھر اس پر چھری چلائی جاتی ہے، کیونکہ ایک بڑے بڑے کیک بناتے ہیں لوگ اور پھر محمد کے نام پر بھی چھری چلاتے ہیں۔ کیا ہمارے ہاتھ نہیں کانپتے؟ ہمارا دل نہیں کانپتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج مسلمان کی غیرت مر چکی ہے دوستوں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ حضور سے سچی محبت کرتے ہیں اور آپ کے دل میں ایک امتی جیسی حقیقی اور سچی محبت ہے تو وہ کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ دیکھیں، صحابہ ایک عملی نمونہ تھے۔ حضور جو بات کہتے تھے اس کو اپنے دل پر لکھ لیتے تھے اور پھر ساری زندگی اس پر عمل کرتے تھے۔ آج ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے اور پھر حضور کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کر آنا چاہیے۔ جن خرافات میں ہم پڑھ چکے ہیں انہیں چھوڑنا ہوگا۔ اور اگر 12 ربیع الاول کا دن چونکہ ابھی اگلے جمعے کو آنے والا ہے، اس موقع پر ہمیں حضور کی پیدائش کے دن نوافل ادا کرنے چاہیے، شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ایسے نبی ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم کام کرنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس دن انفرادی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا چاہیے۔ اور اس درود کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر و ثواب بھی پہنچے گا اور اللہ بھی خوش ہوں گے۔ تو دوستوں، ہمیں آج یہ بات سمجھنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ وہ دو ہی ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا۔ یہ جو معاشرے میں خرافات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ اسلام نہیں ہے دوستوں۔ اس لیے خود بھی اس بات کو سمجھیں اور اپنے دوست اور عزیز و اقربا کو بھی یہ بات سمجھائیں۔